سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 273۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، ان صدقات کے مستحق وہ فقراء ہیں جن کو روک دیا گیا اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو نہیں ہمت رکھتے زمین میں چلنے پھرنے کی، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مالدار ہیں ان کے سوال کے بچنے سے، تعرفهم بسیماهم، تو ان کو پہچانے گا ان کی علامات سے، لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے لجاجت کے ساتھ، وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خیر میں سے خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ رب العالمین ہی اس کو جاننے والا ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کے فضائل، اس کی کچھ شرائط اور خرچ کرنے کے مصارف کیا ہے، ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، 1 دانہ خرچ کرتا ہے، اللہ پاک نے مثال دے کر سمجھایا، یوں سمجھو کہ اس کو 700 دانوں کا فائدہ ہوتا ہے، 700 گنا تک اللہ پاک اس کو اجر و ثواب نصیب فرماتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ خرچ کر کے احسان نہ جتلائے۔ پہلی شرط یہ بیان کی گئی کہ خرچ کرے لیکن احسان نہ جتلائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 3 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، نہ ان کو اللہ پاک معاف کرے گا، نہ ان کو اللہ رب العالمین ان کی سیئات کا کوئی کفارہ کرے گا، نظر رحمت بھی ان پہ نہیں پڑے گی۔ وہ 3 قسم کے آدمی کون سے ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا المنان، احسان جتلانے والا، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر کے، خرچ کر کے، ویسے امداد کر کے اس پہ احسان جتلائے، یہ آدمی اللہ رب العالمین کی نظر رحمت سے محروم ہوگا۔ دوسرا فرمایا وہ آدمی جو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اگر اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے رہے گی قیامت کے دن نظر رحمت سے محروم رہے گا۔ تیسرا فرمایا وہ آدمی جو قسم اٹھا کے سودا بیچتا ہے، جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچتا ہے، یہ بندہ بھی نظر رحمت سے محروم رہے گا۔ تو صدقہ کرے، خرچ کرے، کسی کو کچھ دے تو پھر احسان نہ جتلائے، کوئی اذیت اور تکلیف نہ دے، نام و نمود، شہرت، دکھلاوا یہ مقصود نہ ہو،
اور اسی طرح حلال مال کا صدقہ ہو، حرام مال کا صدقہ اللہ پاک قبول نہیں کرتے۔ جہاں خرچ کرنا ہے وہ بھی مصرف ہو، گناہ کے کاموں پہ، غلط کاموں پہ، فضولیات پہ خرچ نہ کرے۔ اور ایک بات یہ ارشاد فرمائی گزشتہ آیت میں کہ نفلی صدقات مسلمان پر بھی ہو سکتے ہیں، کافر پر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان صدقات کا سب سے بہترین مصرف کیا ہے، سب سے اچھی چیز کیا ہے کہ کن لوگوں پہ خرچ کیا جائے؟ تو آج جو آیت مبارکہ پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے وہ مصرف بتایا، سب سے بہترین جگہ کون سی ہے جہاں پہ اپنا مال خرچ کیا جائے۔ خلاصہ اس کا دو چیزیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ فقراء جن کو اللہ کی راہ میں روک دیا گیا ہو۔ فقراء میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جو محتاج ہو۔ اصل میں یہ لفظ نکلا ہے فقار سے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کمر میں ریڑھ کی ہڈی کا موہرا جس کا ٹوٹ جائے، خدا نخواستہ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ بندہ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے۔ تو اسی سے یہ لفظ لیا گیا فقیر، جو اپنی زندگی گزارنے میں دوسروں کا محتاج ہو۔ اللہ ہمیں بندوں کی محتاجگی سے محفوظ رکھے، صرف اپنے در کا منگتا ہو بھکاری بنائے۔ لیکن فرمایا وہ فقراء اور وہ محتاج لوگ الذین احصروا فی سبیل اللہ، جن کو اللہ کی راہ میں روک دیا گیا۔ اس کا ایک مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ مجاہدین جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، سواریاں نہیں ہیں، اسلحہ نہیں ہے، اشیاء نہیں ہے، ان کو اسباب جنگ فراہم کر دینا، یہ صدقات کا بہترین مصرف ہے۔ اور دوسرا علماء کرام مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوئے، پڑھنے کے لیے نکلے ہوئے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، قرآن و سنت کو سیکھنے کے لیے، حفظ قرآن کی درسگاہ ہو یا علوم قرآن کی درسگاہ ہو، ان درسگاہوں پر اور ان طلباء پر خرچ کرنا یہ سب سے بہترین مصرف ہے، اس لیے کہ اس میں ایک تو صدقہ ہوتا ہے، دوسرا دین کی اشاعت ہوتی ہے، اللہ کے دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے ساتھ ایک چبوترا تھا، کھجور کی شاخوں سے چھپر سا بنایا گیا تھا، اب بھی اس کا نشان موجود ہے، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ریاض الجنہ سے ذرا سا پیچھے، یعنی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل بیک پر، جہاں پر محراب تہجد ہے، تہجد کے محراب کے بالکل برابر میں اب بھی گرل لگا کر ایک جگہ کو نمایاں کیا گیا ہے، وہ جگہ چبوترا تھی جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب علم، آپ سے علوم حاصل کرنے والے صحابہ وہ آ کے رہا کرتے تھے۔ اس کو کہا جاتا تھا اصحاب صفہ، ان لوگوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا، چبوترے والے لوگ۔ اب یہ بیچارے ایک تو ویسے ہجرت کر کے لٹے پھٹے آئے ہوتے، پھر یہ زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ کہیں آتے جاتے تو پھر علوم نبوت رہ جاتے، تو کاروبار کوئی نہیں تھا، تجارت کوئی نہیں تھی، زراعت کوئی نہیں تھی، کام کاج کوئی نہیں تھا، ان کا مقصد صرف اللہ کے دین کو سیکھنا اور سکھانا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان لوگوں پہ خرچ کرو، یہ تمہارے خرچے کے سب سے زیادہ مستحق ہے، بہترین مصرف ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، یعنی کہیں آ جا نہیں سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، مزدوری نہیں کر سکتے،
ان کا مقصد صرف اشاعت دین ہے، اور فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ زمین میں کہیں چلنے پھرنے کی ہمت اور استطاعت بھی نہیں رکھتے۔ پھر فرمایا یہ لوگ رہتے وقار کے ساتھ ہیں، عزت کے ساتھ رہتے ہیں اور اچھے لباس میں رہتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اس وجہ سے ناواقف آدمی ان کو سمجھتا ہے کہ ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یحسبہم الجاہل، ناواقف اور نادان آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اغنیاء، یہ تو مالدار ہے۔ کیوں ایسا سمجھتا ہے؟ کہ من التعفف، کیونکہ انہوں نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا ہوتا، وہ کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کرتے، کبھی کسی سے اپنے لیے کوئی چیز مانگتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک فرماتے تعرفوہم بسیماہم، تو ان کو پہچان لے گا ان کی علامات سے، یعنی جب ان کو دیکھے گا، ان کا چہرہ مورا، ان کے لباس، ان کے جو ہے وہ کپڑے اور ان کے جوتے اور ان کا رہن سہن اور بود و باش، یہی تجھے بتائے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ آج میرے عزیز دوستو، آپ حضرات دیکھیں مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے علماء، قراء، حفاظ اور مفسرین اور محدثین، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، یہ حضرات وہ لوگ ہیں جو ہمارے اخراجات کا بہترین مصرف ہے، جنہوں نے کبھی سوال بھی نہیں کیا کسی سے، اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ سوال کریں گے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، وہ بھی صرف اس حد تک کہ آپ کی رہنمائی کریں گے کہ بھائی یہ جگہ ہے، یہاں پہ لگا سکتے ہو، ورنہ بھیک مانگنے کے لیے نہیں۔ یہ آپ کی نشاندہی کر دیتے ہیں کہ جناب یہ جگہ ہے، اگر خیر کا کام خرچ کرنا چاہتے ہو، یہ اس وقت ہمارا مصرف ہے، یہاں پہ خرچ کر دو، ورنہ کبھی اپنی ذات کے لیے یہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ناواقف اور نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، مالدار ہے، غنی ہے، بہترین کپڑے ہیں، صاف ستھرا لباس ہے، ان کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ان کی پہچان ان کی علامات سے ان کو پہچانا جا سکتا ہے کہ ان کے لباس کے اندر سادگی، ان کے لباس کے اندر کوئی بہت زیادہ دنیا داروں کی طرح وہ نہیں، ان کے رہن سہن اور طور طریقے بالکل سادہ ہے۔ اور فرمائے کہ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے لپٹ کر، چمٹ کر، لجاجت کے ساتھ۔ علماء نے اس کا ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ بالکل سوال کرتے ہی نہیں ہے، کبھی کسی سے کوئی چیز مانگتے ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان کے لیے سوال کرنے کا حق یہ ہے کہ صرف کس سے سوال کرے؟ اللہ سے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا میرے بیٹے جب بھی سوال کرو تو کس سے سوال کرو؟ اللہ سے سوال کرو۔ حدیث پاک میں ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کوئی سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جو شخص روزی روٹی کا مالک ہے اس کے لیے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ میں مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، جو روزی روٹی کا مالک ہے، کما سکتا ہے یا اس کے پاس اتنا موجود ہے اور کوئی قرضہ بھی اس پہ نہیں، تو اس کے لیے سوال کرنے کی، بندوں سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور فرمایا جو بندہ غیر ضرورت مند ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے، ضرورت مند کیا ہے؟ کسی قرضے کے بوجھ میں دب گیا، ضرورت مند کیا ہے کہ ایک دن کا کھانا پینا بھی اس کے پاس نہیں ہے، ضرورت مند کیا ہے کہ بہت بالکل محتاج ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن فرمایا جو اس کے بغیر کسی سے سوال کرتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کا چہرہ بگڑا ہوا ہوگا۔ اس لیے یہ مانگنا اور سوال کرنا، لوگوں سے بھیک مانگنا، یہ انتہائی غلط کام ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ جس طرح چوری کرنا ایک غلط کمائی ہے، جس طرح ڈاکہ ڈالنا ایک غلط کمائی ہے، اسی طرح بغیر وجہ کے سوال کرنا اور بھیک مانگنا یہ بھی ایک چوری اور ڈکیتی ہے۔ ایسے جو پیشہ ور بھکاری ہوں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ غلط کام ہے۔ بعض لوگوں کے ایسے بھی رپورٹیں آئی ہیں کہ مانگتے ہیں اور ان کا بہت بڑا بڑا بینک بیلنس ہے، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، پلازے ہیں، بڑے بڑے دولت مند ہیں، لیکن کاروبار کیا ہے کہ وہ بھیک مانگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تو نہ دینا یہ بہتر ہے، ایسے لوگوں کی مدد نہ ہی کرنا بہتر ہے، کیونکہ یہ ان کے ساتھ تعاون ہو جاتا ہے۔ ہاں کوئی واقعی محسوس ہو، ضرورت مند ہو، جس نے کبھی سوال نہ کیا ہو اور جو کبھی ایسے طریقے سے مانگتا نہ پھرتا ہو، ایسے شخص کی مدد کرنی چاہیے۔ خود ہماری ذمہ داری ہے، مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے مال کو اتنا خرچ کرے کہ کسی کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ پھر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ایسے نادار لوگوں کو، بے روزگار لوگوں کو وہ روزگار کے مواقع فراہم کرے تاکہ ان کو کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا ہی نہ پڑے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تمہارے خرچ کے زیادہ مستحق ہیں جو کسی سے چمٹ کر لپٹ کر سوال بھی نہیں کرتے، مانگتے ہی نہیں ہیں۔ دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے اگر کبھی سوال کرنا بھی پڑے تو پیچھے نہیں پڑتے، ایک آدھ دفعہ بطور درخواست کے کہہ دیتے ہیں تعاون ہو جائے ٹھیک ہے، نہ ہو تو پیچھے نہیں پڑتے، چمٹتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ بھئی ہمارا مسئلہ یہیں سے حل ہوگا، بلکہ وہ اس کے لیے دعا کس سے کرتے ہیں؟ صرف اللہ رب العالمین۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ بندہ کسی کو اپیل کر دے یا سوال کر دے کہ یہ فلاں خیر کا کام ہے، اس میں آپ خرچ کر دیں، دوسری دفعہ اس کو بس یاد دہانی کرا دے کہ جی میں نے آپ سے بات کی تھی، یہ میری طرف سے یاد دہانی ہے، تیسری دفعہ اگر اس سے سوال کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو یہ تو شرک ہو جاتا ہے کہ ہمارا ایمان اور یقین تو یہ ہے کہ ہمارے مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس لیے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کے وقار کو بھی برقرار رکھتے ہیں، ان کے اندر یہ عاجزی اور انکساری بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اللہ رب العالمین پہ یقین اور توکل اتنا ہوتا ہے کہ یہ خود کو کسی کا محتاج نہیں سمجھتے، خوددار ہوتے ہیں۔ تو ایسے خوددار لوگوں پر اللہ پاک فرماتے ہیں ان پہ تم خرچ کرو۔ فرمایا وما تنفقوا من خیر، یاد رکھو جو بھی تم خیر بھلائی خرچ کرو گے، مال ہو، علم ہو یا کوئی اور خیر کی چیز جو بھی خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اس سب کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لہذا بدلہ بھی اسی سے چاہنا، کسی اور سے بدلے کا کبھی امید بھی مت رکھنا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اللہ کی راہ میں خوب مال خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، خاص طور پہ مدارس، مساجد، علماء، قراء پر اللہ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز عصر سے مغرب تک مجلس ذکر کا بھی اہتمام ہوگا۔ تمام احباب سے درخواست ہے مجلس ذکر میں شرکت فرمائے اور اپنے قلوب کو ذکر الہی سے منور فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما